ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صابر محمد صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. سر آپ فرمائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں غلطی سے میں جناح ہاسپٹل چلا گیا تھا ایمرجنسی میں, تو اگر کوئی میرے خیال سے کوئی چلا جائے تو بے ہوشی ہو جائے, مثلا جو صحیح آدمی بھی چلا جائے, جس طرح سے وہاں پہ حالات ہوتے ہیں, جو گندگی ہوتی ہے, پھر جس طرح سے اسی حالت کے اندر لگائے جا رہے ہوتے ہیں ٹانکے وغیرہ, پھر بولا جاتا ہے کہ ایک ہفتے بعد آئے, حالانکہ اگلے دن ہونا چاہیے اس کا جو آپریشن ہے. جناب 5 سے 6 سال ہمیں ہوئے ہیں, بلکہ 8 سال ہوئے ہیں اپنے سینٹر کو, اور اس دوران شہر میں اور شہر سے باہر بلوچستان برانی کا حادثہ ہوا, 7 میں حادثہ ہوا, یہاں شہر میں کئی بلڈنگ کولیپس ہوئی ہیں. ان تمام کو ہم نے بہت بخوبی جو ہے وہ مینیج کیا ہے, اور ہماری ٹیم ایوری ٹائم 24 آورس الرٹ ہوتی ہے, کبھی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود. ہاں ہم اوور کراؤڈیڈ ہیں, ہم نے گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو انڈر یوٹیلائز ہماری سروسز ہیں سیکنڈری کیئر لیول تک, ان کو بیلنس کیا جائے, تو ٹرشری کیئر لیول پہ جو برڈن آ رہا ہے وہ کم ہو جائے, اور جو ریئل ہمارے پاس سیریس پیشنٹ ہیں پولی ٹراماٹائز, ان کو ہم بخوبی کوالٹی ٹریٹمنٹ دے سکیں. اچھا کمانڈر صاحب آپ فرمائیں, یہ جو سبجیکٹ ہے نا سر, یہ سڑک پہ ہر بندے نے نکلنا ہے, اور چاہے وہ بائک پہ نکلے, چاہے گاڑی پہ نکلے, چاہے بس پہ نکلے, چاہے پیدل نکلے, ایک اپنی جان جو ہتھیلی پہ لے کے نکلا ہوا ہے. تو سر آپ کیسے فیل کرتے آئے ہیں اس نظام کو, ساری چیزوں کو, اور آپ کے نزدیک یہ کیسی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نظام تو بے ربط ہے. ابھی میں آیا ہوں موٹر وے سے, کمانڈر سٹی سے, اور 2 جگہ پہ موٹر وے پہ گدا گاڑی مجھے نظر آئی. اگر آپ گدا گاڑی کو روک کے پوچھیں آپ موٹر وے پہ کیا کر رہے ہو, جو کہ میں نے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا 500 روپے دے کے آیا ہوں, میں مفت نہیں آیا موٹر وے پہ. تو جہاں موٹر وے کا یہ حال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عوام ساری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں. میں نے آدھی دنیا ٹریول کی ہے. ہمارا مزدور دبئی میں جا کے زیبرا کراسنگ کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہی مزدور ہے, وہی گدا گاڑی والا, اس کو آپ دبئی بھیج دیں, یہ وہاں ڈسپلن میں آ جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں لندن میں تھا, میں نے رینٹ کار پہ گاڑی لی, میرا ایک چالان کہیں ہو گیا کسی ٹریفک سگنل پہ, جو مجھے نہیں پتا چلا, کیمرہ چالان. میں واپس آیا 6 مہینے کے بعد, میرے بینک سے وہ جرمانہ ڈیڈکٹ ہوا, جو بھی میں کارڈ یوز کر رہا تھا بینک کا. اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم, نظام. یہ نظام نہیں ہے اس ملک میں, اس نظام کی کمی ہے. لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. 12 سال کا بچہ اگر موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے, قصور نظام کا ہے. اگر ٹریفک ڈسپلن نہیں ہے, لوگوں کا قصور نہیں ہے, قصور نظام کا ہے, کہ جس نے نظام دینا ہے وہاں پہ بے ربط سارا سسٹم ہے. جس دن اس قوم کو نظام مل گیا, 24 کروڑ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, 16 کروڑ یوتھ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں. نظام نہیں ہے. جب تک نظام نہیں ہوگا, بہت پیارے لوگ ہیں اس ملک میں, 24 کروڑ لوگ بہت پیارے ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے ان میں. ان کو صرف لیڈرشپ چاہیے, ایک نظام چاہیے. وہ نظام جس دن اس قوم کو مل گیا, یہ امریکہ کو ہلا دیں گے, یہ خدا کی قسم یہ امریکہ کو ہلا دیں گے. اس قوم کو ایک نظام چاہیے, نظام کی کمی ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں. عاطف اقبال صاحب فرمائیے, کیسے دیکھتے ہیں روڈ سیفٹی؟ ہمارے ملک میں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جگہ جگہ ٹراما سینٹر بنائیں. یہاں پہ ٹراما سینٹرز کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. روڈ ایکسیڈنٹ میں مائنر ایکسیڈنٹس بھی ہیں اور میجر ایکسیڈنٹس بھی ہیں. بائک کے اوپر جب ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی تو سر پھٹتا ہے تو لے کے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, اور سارا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی بچا نہیں سکے, ہسپتال میں چیزیں نہیں تھی, یہ نہیں تھی. بھائی پہلے آپ اپنی سیفٹی تو کرو, ہیلمٹ تو پہن لو. تو آپ ہمیں تہیا کرنا ہے کہ آج ہم جو چیزیں یہاں سے سیکھ کے جائیں گے اس کو یوز کریں, اپنے ساتھیوں کو بتائیں, اپنے بھائیوں کو بتائیں, بہنوں کو بتائیں. آج کل ٹریفک میں خواتین بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی بائک چلا رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ جی وہ قدرے بہتر چلا رہی ہیں. میں خواتین کے لیے ایک بار کہوں گا کہ اپنے لیے تالیاں بجائیں, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سر آپ کہہ رہے ہو بہتر چلا رہی ہیں. جی اگر غلطی سے کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہو, آپ کے آگے آ جائیں
میں ان گاڑی والوں کی بات نہیں بس نہیں خاتون جو گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں اگر غلطی سے آپ کے آگے آ جائیں تو میں بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں خاتون گاڑی چلا رہی ہوں. ان کے لیے تو میں نے کہا نا اویئرنیس اسی لیے. اچھا دوسرا روڈ ٹریفک سینس ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں ایسے مسائل ہیں آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اب رات کے ٹائم میں کوئی پتہ نہیں گٹر بنا ہوا ہے, آپ سیدھا گٹر کے اندر ڈھکنا نہیں ہے اس کا, تو ہمیں کس ڈائریکشن میں چلنا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ اویئرنیس پروگرامز آنے چاہیے. ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری والوں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا اور بھی باقی لوگ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز آ سکتی ہے, پولیس کی طرف سے یہ چیز آ سکتی ہے. ٹریفک پولیس سینس, آپ بیسک چیزیں بتانا شروع کریں. آپ چل رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, اپوزٹ ڈائریکشن میں چلیں. سامنے سے گاڑی آپ کو آتے ہوئے نظر آئے, آپ جا رہے ہیں ساتھ میں اپنے موبائل پکڑے ہوئے, پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں بہتر کرنی ہے, جو ہمیں سیکھنی ہے, جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے جانا ہے. بس کی لائن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بس کہاں پہ رکے. بس سینٹر میں رکے گی, اتار دے گی جی, بندہ اترے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فضا افتخار صاحبہ, HOD ٹراما سول ہاسپٹل. میڈم بات یہ ہے کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے, میں بڑا ڈائریکٹ سوال کروں گا آپ سے اور آپ کی جانب سے سوال ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کتنے میرے جاننے والے ہیں وہ گئے گورنمنٹ کے جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے ان دا اینڈ انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل ہی جانا پڑا. آغا خان ہاسپٹل جا کے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کا بل بنا, بیچارہ غریب تھا, ویلفیئر میں گیا تو بھی اس کا 5-10 لاکھ کم ہوا, تو بھی 15-16 لاکھ روپے دینے پڑے. میں ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں لاتعداد. تو کیا وجہ ہے کہ ایمرجنسی صورتحال میں غریب آدمی جو کہ جس کی تنخواہ جو ہے مہینے کی 10 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ادھار پہ ہوتا ہے, وہ کہاں سے ہاسپٹلس پہ دے گا؟ وہ ٹراما میں آ گیا, مشکل میں آ گیا, ریاست اسے اون کرے. دیکھیں ریاست, جب آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کمانڈر صاحب اور عاطف صاحب, یہ جو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں نا لوگوں کو کہ لوگ یہ کرو وہ کرو, سگنل پہ رکو, پہلی بات تو یہ کہ ریاست کا کیا رول ہے؟ کیا آج جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچے کی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا ہے, اسے سگنل پہ کیسے روکیں گے آپ سر؟ ایک شخص ہے وہ اپنی ماں کا علاج ہاسپٹل میں نہیں کروا پا رہا ہے, اسے سگنل پہ کیسے روکیں گے سر آپ؟ ایک شخص ہے اس کے گھر میں 3 دن سے پانی نہیں آیا ہے, اسے سگنل پہ کیسے روکیں گے آپ سر؟ تو یہ جب تک جو ہم اس کو بیسک رائٹ نہیں دیں گے, جب تک آپ عوام کو بیسک رائٹ نہیں دیں گے, اس کے جو اس کا بنیادی حق ہے, اس وقت تک آپ ڈنڈا اس کو نہیں مار سکتے. حضرت آدم علیہ السلام پہ جب روح ڈالی گئی, جب روح آدھی ہی گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سٹیٹمنٹ جو انسان کے بارے میں دیا وہ یہ تھا کہ انسان بہت جلد باز ہے. وہ یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستانی بہت جلد باز ہوگا 1947 میں جب بنے گا, وہ تھا انسان بہت جلد باز ہے. انسان سارے ایک جیسے ہیں, چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو. ہم بڑے فخر سے مثالیں تو دے دیتے ہیں آسٹریلیا کی, امریکہ کی, یورپ کی, لیکن آپ دیکھیں انہیں جنریشنز لگی ہیں, ان کی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی حکومتوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کی حکومتوں نے عوام کو جو ہے فیسلٹیز دی ہیں. جب عوام کو فیسلٹی ملی ہے ان کو جو ہے تو پھر انہوں نے ڈنڈا مارا ہے, انہوں نے ٹیکس بھی پورا لیا ہے. 35% ہر آدمی وہاں ٹیکس دیتا ہے سر, پورا ٹیکس بھی لیتے ہیں اور پورا فائن بھی لیتے ہیں, مہنگے فائن بھی دیتے ہیں, اور عوام اس ٹیکس کو دینے پر اور اس فائن کو دینے پر اور سگنل پہ رکنے پہ مجبور ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کچھ دے رہی ہوتی ہے. حکومت جو ہے ماں کی طرح کھڑی ہوئی ہوتی ہے ساتھ سر. تو جب یہ ریاست ماں کی طرح ان لوگوں پہ کھڑی ہوگی تو وہ ڈنڈا بھی مار سکے گی. سر میڈم پلیز میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا کہیں اور نہیں بھٹک گیا, میں تھوڑا کہیں اور چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ مجھے درد ہے ان لوگوں کا. میں کتنے ہاسپٹلز میں گیا ہوں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, جہاں پہ میں نے لوگوں سے چندہ جمع کر کے, میرے یہاں دوست موجود ہیں, میں ابھی نام بھی لے سکتا ہوں, جن سے میں نے کسی سے 2 لاکھ لیے, 3 لاکھ لیے, 2 لاکھ میں نے جیب سے دیے, کسی سے دیے, ہم نے لوگوں کے علاج کرائے. کتنے موقعوں کے اوپر جو ہے ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں سب کچھ ہوا ہے. فرمائیے پلیز. آپ کافی ایموشنل ہو گئے اور آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں. آئی تھنک ہم سب کے یہی ایموشنز ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس معاشرے میں ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک بزنس بن جائے تو پھر اس معاشرے کا بس اللہ ہی حافظ ہے. یہ مولا علی کا قول ہے. اچھا, جو ان کا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے جاننے والے تھے بہت سارے جو کہ گورنمنٹ سیٹ اپ سے پرائیویٹ سیٹ اپ میں شفٹ ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ہم ایک سسٹم کو, یا صرف ہیلتھ سسٹم کو, یا وہ ڈاکٹر جو کہ ٹراما میں کام کر رہے ہیں یا ٹراما سینٹرز میں کام کر رہے ہیں, ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, رائٹ. دا تھنگ از کہ میں ایز اے ڈاکٹر میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں جو AKU یعنی کہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں اینڈ اسٹل دے آر گیٹنگ ناٹ فلی ٹریٹڈ.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے گورنمنٹ آف سندھ کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ریحان ہاشمی صاحب فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جو ہمارا اس وقت روڈ سیفٹی اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں ہماری جذباتی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان جعفر آپ کا جو انیشیٹو ہے بیسکلی روڈ سیفٹی کے حوالے سے بالخصوص ڈینسلی پاپولیٹڈ جو اربن پاکٹس ہیں ہمارے پورے پاکستان بھر میں بالخصوص وہاں پر اس طرح کے مسائل ہوں گے. اور آپ کے اسپیکرز نے بالکل درست فرمایا کہ جہاں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا, قوانین موجود ہیں, قوانین کا اطلاق جب نہیں ہوگا تو ہیپزارڈ سچویشن ایمرج ہو کر آتی ہے. سیوک سینس کی بہت ضرورت ہے, اور خاص طور پر جو جینزیز ہیں اور آپ کے پاس جو زیادہ تر تعلق رکھنے والے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنریشن زی سے ان کا تعلق ہے. جینزیز کے ساتھ المیہ یہ رہا کہ انہوں نے نہ تو اسکاؤٹنگ کی, نہ ہی ڈسپلنڈ آرگنائزیشن میں کہیں پر ان کا انڈکشن ہوا, نہ ہی این سی سی کی انہوں نے, نہ ہی گرلز گائیڈ میں گئے. تو انفارچونیٹلی دس از اے بٹر ریالٹی کہ ان کو جو جس طرح ڈسپلنڈ ایک لاٹ کریٹ ہونی چاہیے تھی پاکستان میں, اس سے محروم رہ گئے یہ. اب یوتھ پارلیمنٹ جیسی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ڈسپلن تو کر رہے ہیں, اور سیوک سینس ڈیولپ کرنے کے لیے اٹ مائٹ ٹیک اے ڈیکیڈ کہ آپ ایک جنریشن کریٹ کر کے اس کو وہ پینیٹریٹ کرے پھر معاشرے میں. لیکن اس میں کوئی ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے. روڈ سیفٹی کا تعلق براہ راست ہمارے سیوک سینس سے ہے, اونرشپ سے ہے. سڑک پر چلتی ہوئی بے ہنگم انداز میں کوئی بھی گاڑی وہ ریپرزینٹ کرتی ہے آپ کی اکتاہٹ کو, اس ڈرائیور کی اونرشپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. 20 سڑک میں روک دینے والی گاڑی کا ڈرائیور, کیا اس کے پاس اتنا سیوک سینس نہیں ہے کہ پیچھے آنے والا کوئی بھی شخص اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے؟ کیا بے ہنگم طریقے سے 20 سڑک پر پیسنجر کو اتارنے والی بس کا ڈرائیور اس بات کا ادراک نہیں رکھتا کہ 20 سڑک پر ٹریفک روکنے سے متاثر کتنا ٹریفک ہو رہا ہوگا؟ کیا بے ہنگم انداز میں موٹر سائیکل جو رائڈ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جو ویژن ہے بڑی ہیوی وہیکلز کا, اس کا ایک محدود ویژن ہوتا ہے, تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاز اڑا رہے ہیں. عمومی طور پر یہی تاثر دکھا گیا ہے. یہ سائیکی کی بات بھی ہے اور مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک آپٹمسٹک ویو, اور آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے والا سیگمنٹ صرف وہی ہے جو کہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پر آ چکا ہے, جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہی وہ سیگمنٹ ہے جو کہ آگے اس بات کو ڈیلیور کرنا جس کی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی میں 2 یونیورسٹی سے آ رہا ہوں جہاں پر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر ایک سیمینار تھا, اور سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہی بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ بھی گردش کر رہا ہے. بالفرض محال, خدا نہ خواستہ ہائپوتھیٹیکلی اگر جو مسلط کیا جا رہا ہے ہم پر عطاب پڑوس کی جانب سے, اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ایکسٹینسو قسم کا یا ڈیزاسٹرس کوئی سچویشن ایمرج ہو کر آتی ہے, تو ہم نے دیکھا نہیں کہ سڑک پر متاثرہ شخص خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوتا ہے. ہاسپٹل تو پہنچ جاتا ہے وہ, لیکن خون نہ روکنے کا ہمیں فرسٹ ایڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ بنیادی فرسٹ ایڈ کی تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا جاتا تھا, اور کم از کم یہ پتہ ہوتا تھا کہ فرسٹ ایڈ میں کون سی سہولیات دینی ہے, یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا کوئک رسپانس کے اوپر بات ہوتی تھی. تو یہ من حیث القوم ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور یہاں پر آنے والے لوگ زیادہ اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ آپ تو اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کمیونٹی کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اویئر ہی نہیں ہے, جن کو معلوم ہی نہیں ہے, تو آپ کے اوپر ذگنی رسپانسبلٹی چلی جاتی ہے کہ آپ کا یہ پیغام, آپ کا یہ ویژن ان نوجوانوں تک بھی پہنچے جو کہ ناواقف ہیں, جو کہ ان اویئر ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق بوسفی صاحب موجود ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی شہر کراچی میں ایک خاتون ٹرک پی کر 3 گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے ایک شریف باپ اور ایک بیچاری بچی کے اوپر چڑھ دوڑی, مار دیا, اور وہ کھلے گھوم رہی ہے, ویڈ اوپن بک رہی. غربت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہاں امسا میں ایک پوسٹ مین آتا ہے صبح کو, اور ابھی میں نے دیکھا کہ وہ جیم خانہ حیدرآباد میں رات کو بھی نوکری کر رہا ہے. اس نے کہا کہ سر 6 بجے سے لے کر 2 بجے تک میں پوسٹ مین کی ڈیوٹی کرتا ہوں, 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک رکشہ چلاتا ہوں, 6 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے جیم خانہ میں نوکری کرتا ہوں. یہ حالت عوام کی ہو گئی ہے غربت کی وجہ سے. یہ اس سے آپ کیوں امید کر رہے ہیں
कि वो हर एक चीज पर नजर अच्छा सर, रखेगा। एक पिछले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि लेबर लॉस के हवाले से आप लोगों के नोटिस में होगी ये बात कि यहाँ पे जो एक गाड़ियों की सर्विस चलती है जो एयरपोर्ट से अक्सर देती है, ये इसके अलावा जितनी भी ये सर्विसेज चल रही है उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो 24 आवर जॉब की बुनियाद पर होते हैं कि 24 आवर वो गाड़ी चलाते हैं और फिर 24 आवर की उनकी हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है। तो ये एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल बात है कि वो 24 घंटे जो है वो और उसमें भी एक्सीडेंट्स होते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ। देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में अब रहता हूँ। मेरी भाभी वहाँ की एक वकील है और वहाँ की लोकल अंग्रेज है, विक्की उनका नाम है। एक मरतबा हम जा रहे थे तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आई तो विक्की ने कहा, अदा पुलिस कार इज ऑन अटैक। तो मैंने कब उससे पूछा कि आर यू ओवर स्पीडिंग? शी सेड नो, आई एम विद इन द स्पीड लिमिट। फिर मैंने पूछा कि इज योर कार नॉट रजिस्टर्ड? रेजो वहाँ पर होती रहती है और चेक कर लेते हैं। उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ पुलिस? सी दिस इज स्टेट, दिस इज स्टेट कि पुलिस की गाड़ी है, न उसने सायरन बजाया है, न कुछ किया है, तो वकील तक जो है ना वो ठिठर कर रह गई। सर अभी हमने देखा जो हमारा पहला पैनलिस्ट था उनका ज़्यादा फोकस ये था कि जो गाड़ी चला रहा है वो रोड सेफ्टी का ख्याल करे, वो हर चीज़ फॉलो करे। लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इशू है वो रोड्स की कंडीशन है। आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन रोड की कंडीशन ऐसी कि वो एक बारिश में रोड ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ किसका कसूर है? सर एक और सवाल है सर, सेकेंड, अभी हमने कहा कि जब कोई हादसा होता है तो खून बह जाता है, हम लेके नहीं जाते हैं। सर जब लेके भी पहुंचते हैं हॉस्पिटल में सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पुलिस कैसे, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है ठीक। मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक छोटा सा इशू है कराची का, खास तौर पर अगर इसमें तवज्जो दी जाए तो गलत पार्किंग, जिसकी वजह से दो तरह की तकलीफ होती है शहरियों को। एक तो रोड ट्रैफिक जैम होता है और दूसरा एक ही बहुत ज्यादा हादसा भी होते हैं। इस पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम बहुत होना अच्छी चाहिए आपने बात और की। इसको तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, मेयर कराची ने पिछले दिनों कहा कि जो चार्ज पार्किंग खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं से वो माफिया इतना स्ट्रांग है चार्ज पार्किंग का, वो खत्म नहीं हुई। अभी भी जो है आप किसी भी रोड पे जाएं, वहां पे रात के 12 बजे 1 बजे, मैं कल रात बादराबाद पे तकरीबन 1 बज रहा था, जब मैं वहां से निकलने लगा तो वहां पे चार्ज पार्किंग लेने आ गया। मैंने कहा भाई टाइम तो दे, 1 बजे रोड खाली है, अभी भी खड़े हुए चार्ज पार्किंग लेने के लिए। और मेरे कराची ने तो मना किया हुआ है। बात 10, 20, 50 रुपए की नहीं है जो से देने की, बात कानून की है। जब एक रियासत जो है वो क्या कर रही है, रियासत की रेट कहाँ पर है? जब रियासत ने कह दिया कि चार्ज पार्किंग नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। और फिर दूसरी बात, पार्किंग भी बहुत बड़ा ड्रामा है। आप एक दिन के अंदर अगर 6 जगह जा रहे हैं तो 6 जगह 100 रुपए देंगे क्या? चले भाई एक जगह आप दे दें, कोई रसीद हो ऐसी कि एक दिन की एक रसीद हो कि आपने अगर 6 जगह भी गाड़ी खड़ी की तो आप एक चीज देंगे। जी प्लीज नेक्स्ट। ट्रैफिक पुलिस की नफरी तो हमें कहीं नजर नहीं आती है, और खास तौर पे उस दौरान नजर नहीं आती जैसे ईद के त्यौहार होता है। तो आपने देखा होगा मंजिलें जो हैं हमारी सड़कों पे करतब दिखाते हुए जा रहे थे, उस टाइम पे भी हादसा होते होंगे, लामहला लाजमी होते होंगे। तो कहीं रिपोर्ट हो जाते हैं, कहीं नहीं रिपोर्ट हो जाते। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो हम अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो उस बंदे को हम सिविल हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल इतने दूर लेके जाएं? तो हर जगह हमें इमरजेंसी को कंट्रोल रखने के लिए सेंटर्स नहीं बनाने चाहिए? क्या हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए? तो हम सिर्फ यही इंतजार करेंगे कि हादसा होगा तो बंदा जाएगा जिना अस्पताल, तब तक ले जाते हुए तो एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या जरूरी नहीं है कि जगह जगह हमें बनाना चाहिए? और सर एक और चीज मैं नोटिफाई करना चाहूंगी, जब चाहता है अपनी मर्जी से किसी भी रोड को वन वे बना दिया जाता है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस का होना लाजमी और मलजूम नहीं है? अभी भी नजर नहीं आ रही है वो कहीं। सारे इश्यूज को जरूर टैकल किया गया है। देयर सेइंग कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, बट एक्चुअली नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट द सॉल्यूशंस आर एंड व्हाट द सॉल्यूशन शुड बी। रोड सेफ्टी की बात होगी, बट व्हाट अबाउट इन एरियाज फॉर एग्जांपल हॉक्स पे एंड मारीपुर साइड पे, जब हर वक्त 24/7 ट्रैफिक ही जैम होता है। रिसेंटली एक हादसा हुआ था एट हॉक्स पे एंड पुलिस आते आते इट टुक लाइक 2 hours एंड दे सेड कि वहां पे इतना दूर है इस वजह से हमारा वहां कोई स्टेशन नहीं है, XYZ ऑल दीस एक्सक्यूजेस। तो वहां पे एक वाटर एरिया में कोई हादसा होता है तो उसका क्या कोई देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल कराची में आपने देखा हैवी ट्रैफिक जो हमारा है, हमारे टैंकर से और बड़े डॉलर हैं, जो भी हादसा हुए उस हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके लिए क्या हुकूमत है, हुकूमत वक्त है या
सुबह ही हमको बंदे कोई ऐसा कोई रास्ता अभी स्पोक्स पर्सन आई हुई किसी गवर्नमेंट की, उनसे यही तो सवाल किया था हमने, आप मुतमईन नहीं उनके जवाब से? नहीं, बात ये थी कि सर वो जितने भी हैवी ट्रैफिक जो कराची से बाहर पूरे आगे तक पेशावर तक सफर करते हैं, वो बगैर कोई नशा किए बगैर अपनी गाड़ी चला नहीं सकते। तो इसके बारे में कोई सुबह इख्तियार किया गया है, कोई सिलसिला बनाया गया इसके लिए? जी, तो ये नशा किस तरह रोका जाए? जी सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1000 बंदे बैठे हुए हैं, अगर ये सारे अपनी गाड़ी ले आएंगे तो लाजमी बात है ट्रैफिक बढ़ जाएगी। जी अगर एक अच्छा सा हमारे पास निज़ाम हो कि अच्छी सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। ये मैंने अभी तो तुम लेट आए हो, मैंने भी लोकल ट्रेन पे इतनी लंबी तकलीफ की है यार, पब्लिक सर ट्रांसपोर्ट के लिए। उसमें काफी ट्रैफिक कम होगी और काफी एक्सीडेंट। ठीक है, चलिए माइक इधर रखिए, माइक इधर रखिए। ये जो इंक्रोचमेंट वाले होते हैं रोड पे, ये ठेले लगा के बैठे हुए हैं, तो इससे बड़े मसले हो रहे हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल। अगर इसको हटाया जाए तो हमारे रोड जो है वो बड़े अच्छे बने हुए हैं, वाइड रोड बने हुए हैं, लेकिन ये अपने ठेले आप लगा देखिए जो सरजानी का रोड है, सरजानी तक जाने वाला नॉर्थ कराची का रोड, वो आधा जो है ठेलों से था। आप भी उसी इलाके के चेयरमैन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, और अब आप देखें कि उनको पीछे लेके गए तो रोड कितना चौड़ा लगता है। रोड सेफ्टी का जो ग्लोबल प्रोटोकॉल है वो एक पिरामिड है, उसमें ट्रैफिक, उसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिरामिड है। तो उसका एक ही सबसे पहला जो प्रिंसिपल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूल ऑफ लॉ की है। जैसे अभी शफीक साहब ने कहा कि इसी मुल्क में हम इतनी खिलाफवर्जी करते हैं हर ट्रैफिक कानून की, लेकिन मोटरवे पर डरते कि 5, तो सिर्फ एक रोड पर अगर कानून फॉलो हो सकता है तो पूरे मुल्क पर भी अप्लाई हो सकता है। तो आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू। जी शमीम फिरको साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करूंगा और दूसरों के ऊपर डालता रहूंगा कि वो ये करता है वो ये करता है, तो इस वक्त तक ये मसले हल नहीं होंगे जब तक मैं खुद अपनी इस्लाह नहीं करूंगा कि मैं क्या करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने किए पर देखना चाहिए। घर से निकले सबसे पहले तो अल्लाह के कलाम से, यानी क्या कहते हैं, स्टार्ट करें अपना सफर, और उसके बाद फिर ये समझें कि आप बहुत होशियार और बहुत समझदार हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो समझदार नहीं है, तो वो आन के आपको मार सकता है। तो न सिर्फ आप अपने आप को बचाएं बल्कि उसको बचाने के लिए भी कोशिश करें और अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामला हल हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात की कि एक रोड के ऊपर जब ये सारी चीजें हो सकती है इस खौफ से कि भाई कैमरे की आंख देख रही है या पुलिस खड़ी हुई है और वो हम पर भारी जुर्माना कर देगी, तो ये सारे रोडों पे हो सकता है, बशर्ते कि हमारा निज़ाम जो है वो सही हो जाए और इसके अंदर रिश्वत खत्म हो जाए अगर पुलिस के पास से, तो यकीनन सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आसिफ साहब मौजूद हैं, आसिफ शेख साहब जी फरमाइए, साबिक वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुझे बताया गया कि सिंध हुकूमत के बड़े आला एहलकार की तरफ से कि कुछ ऐसा कानून है कि कोई भी एक्सीडेंट का केस किसी भी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट हो सकता है, जबकि आमतौर पे देखा गया कि वो रेफर करते थे सिविल हॉस्पिटल लवासी शहीद या जिना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस फोरम से इस मामले को उठाया जाए कि अगर ऐसा है और एक्सीडेंट के जो जख्मी उनको किसी भी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो जिस तरह फिर बैंक में एक नोटिस लगा होता है कि किसी भी शिकायत की सूरत में वफाकी मोतसिब से रब्ता किया जाए, तो इसी तरह हर हॉस्पिटल के बाहर भी बोर्ड लगा होना चाहिए और बताया जाए कि यहाँ पे हर जख्मी को एक्सेप्ट किया जाएगा और पुलिस रिपोर्ट उसके बाद होती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती है और कराची के लोगों को बहुत महबूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मारूफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आईटी से ताल्लुक है, बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सर बताएं कोई टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प कर सकती है लोगों की जान बचाने में? डीआईजी साहब ने जो बात की कि भाई इतने करोड़ का शहर है और 5,500 के करीब हमारे पास लोग हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और उस गरीब मुल्क में जो है अगर आप जो है 1 लाख जो है वो लोग लेके आएंगे इसको रखने के लिए, तो उनकी सैलरीज और ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट फिर टैक्स लगाएगी लोगों पे, वहीं से ये चीज़ें निकलेंगी। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में है कि टेक्नोलॉजी के जरिए जो है इन सारी चीज़ों को एक बंदा जो है उसको कंट्रोल कर रहा हो, वो जो है वो 500 लोगों के बराबर जो है ना वो काम हो रहा हो, ये सोल्यूशन है।
بالکل آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں کامران عاشق صاحب جو کہ موٹر وے پولیس سے ان کا تعلق ہے. سر موٹر وے پولیس ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہماری جو نارمل پولیس ہے ٹریفک پولیس وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کا مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا. دیکھیے دوسرے ادارے کی بہتری تو اس کی ذمہ داری دوسرا ادارہ خود لے تو بہتر ہے. البتہ موٹر وے پولیس کی جہاں تک بات ہے تو یقیناً جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک اچھی ایجوکیشن کی بیس پر جتنے آفیسرز ہیں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ یقیناً اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد ڈسپلن, ادارے کی ٹریننگ اور ڈسپلن میٹر کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی کسی بھی ادارے کی جو بہتری ہے یا کامیابی ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کے اوپر ہے. تو دوران ڈیوٹی اوبیسلی جب ہماری کمیونیکیشن ایک دوسرے آفیسرز کے ساتھ اچھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو ایک اچھا رزلٹ سامنے آتا ہے. جی آصف موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, ممبر پروونشل اسمبلی. آصف صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے جناب, یہ سارا بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس پر جا رہی ہے, سب لوگ ابھی سمیتا یہاں موجود تھی اسپوکس پرسن, انہوں نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی, کچھ آپ بھی جواب دیں اس گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں رحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے, لیکن گورنمنٹس کی بھی ذمہ داری ہے بہت ساری. جس طرح ہاسپٹلس کے حوالے سے میری بہن کہہ رہی تھی اور بھائی نے بھی کہا, تو ہاسپٹلس جو ہے نا وہ الاؤ ہو گئے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیشنٹس وہاں پہ جاتا ہے, سارے مولانا صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور 8 آف دا اسٹیٹ ہاسپٹل ہے, جس طرح وہ علاج کے معاملے میں اگر کوئی ایمرجنسی جاتی ہے وہاں پر تو فوری بغیر کسی حجت کے اس کا ٹریٹمنٹ اور علاج کا وہاں پہ فوری بندوبست کیا جاتا ہے, نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے. میڈم میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, فرمائیے کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا تو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہیڈ انجری ہوتی ہے, پہلے تو ظاہر بات ہے اگر موٹر سائیکل پہ آپ نے نہیں پہنا ہوا ہیلمٹ تو پھر تو ہیڈ انجری ہونی ہے. اس کے بعد ابھی میرے سامنے کیس آیا, میں آدھی رات کو رمضان میں پہنچا جنا ایمرجنسی میں, اس کے بعد وہاں پہ جس طرح میری پورا جبڑا ٹوٹا ہوا, داغ ٹوٹے پہ, وہیں برے حال میں وہیں ٹانکے لگ رہے, اور کہہ رہے ہفتے بعد پھر پرائیویٹ میں کروایا تو جا کے ہوا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ سینئر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے وہاں پہ, اور 24 آور ایمرجنسی سسٹم ہونا چاہیے ایمرجنسی کے اندر. ان کنٹینیوشن آف مائی پریویس تھنگ, دیکھیں یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی ایک چیز کو نہیں دوش دے سکتے. اوبیسلی آپ کا جو کوشچن ہے کہ جی ہر مریض کو پرائیویٹ لے جائیں, ایسا نہیں ہے. اوبیسلی ہمیں سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے, ہیلتھ سسٹم کو بھی. تو ٹراما از دی 4th لیڈنگ کاز آف ڈیتھ, اور اگر آپ لو سوشو اکنامک جو ہمارے کنٹریز ہیں وہاں دیکھے جائیں تو یہ اور مزید زیادہ صورتحال خراب ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی آپ ٹراما کیسز کو لے کے جا سکتے ہیں, تو یہ برڈن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا جو ہے یہ ایک سسٹم اب بن جانا چاہیے. اور جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی MLO کیسز اینڈ آل دیٹ, تو اب ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی الاؤ کر دینا چاہیے کہ دے کین ڈیل ود ٹراما اینڈ ٹراما پیشنٹس, اور اس کا ایک پراپر ایک سسٹم اور ایک ہیلتھ سسٹم اور ٹراما سینٹرز کو مزید جو ہے ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ برڈن آف ڈیزیز ہے, ایک سوشو اکنامک برڈن ہے ہماری کنٹری پہ. جی بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا. صرف ایک چیز میں آپ کو ٹیک ہوم میسج یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل تو یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنے موبائل پہ گوگل کر لیں بیسک لا آف روڈ ٹریفک, اور وہ چیزیں اپنا لیں, اور پھر جا کے آپ لائسنس کے لیے جائیں. پھر اگر کوئی 500 روپے لیتے تو آپ گورنمنٹ کو جا کے کہیں کہ بھائی مجھ سے کس لیے 500 روپے نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ کریں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 روپے جو کما رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ بہت غریب لوگ ہیں, اس کے پاس میں موبائل لازمی ہے, تو وہ 500 روپے دے کے وہاں جا سکتا ہے, یہ نہیں دیکھ سکتا کہ لاء کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ دیکھیں, اور جب یہ بیسک چیزیں دیکھ لیں تو پھر ہمیں اس سے آگے کی ٹریفک کی دیکھنے چیزیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. میڈم ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ خالی ایک چیز ہمیں ٹریفک کے لیے نہیں ہے کہ حادثہ ہوگا تو پھر ہی پرابلم ہوگی. چلتے چلتے گاڑی میں پیشنٹ کا اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اس کو پرابلم آ گئی, تو کتنے لوگ ہیں جو اویئر ہیں کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے اس کی ہارٹ کی جو ہے وہ آپ نے پمپنگ کرنی ہے, اور کیسے اس کو اسٹارٹ کر کے دوبارہ زندہ رکھنا ہے, اور اس کو ٹائم دینے کا فرسٹ ایڈ مل سکے. فرسٹ ایڈ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ اچھے کر رہی ہے, پرائیویٹ ادارے مل کے کر رہے ہیں, ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. 11 22 والوں کی سروسز جو ہیں وہ بائیسیکل کے اوپر دے رہے ہیں کہ جہاں پہ موٹر سائیکل گاڑی نہیں پہنچ سکتی ٹریفک میں, تو بائیسیکل پہ ان کے لوگ پہنچتے ہیں. یہ نہ صرف کراچی میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہے. تو یہ چیزیں آپ ضرور سمجھیں. اگین ٹیکنالوجی کا یوز کریں, اس کے اندر بیسک پڑھیں, اور سمپل چیزیں اپنے ساتھ یاد رکھیں تاکہ آپ اچھا اپنا پارٹیسپیٹ کر سکیں اس معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر. سو بہت زبردست خیالات کا اظہار کیا آج ہمارے گیسٹ نے, اور یہاں جو ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں انہوں نے بڑے زبردست سوالات کیے. اور یہ سلسلہ ایسا ہے روڈ سیفٹی کا
جو کہ بہت زیادہ ایکشنز مانگتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے. جب تک دونوں طرف سے ایکشنز نہیں ہوں گے، حکومت بھی جو ہے اس میں بہت تیزی سے سارے کام کرے، اس میں صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے، تقریریں نہیں ہونی چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو اور عوام بھی ان کا ساتھ دے. تو مجھے امید ہے کہ جب یہ دونوں طرف سے ہم آگے بڑھ کے کام کریں گے تو ہم لوگوں کو بچا سکیں گے. اور افسوسناک بات ہے، سب سے زیادہ اموات سڑک پہ نوجوانوں کی ہوتی ہے. تو نوجوان لوگ جو ہیں جاں بحق ہو رہے ہیں سڑک کے اوپر جو ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو، روڈ پہ جو لوگ نکلتے ہیں ان کو بچانا ہوگا، لوگوں کا ٹائم بھی بچانا ہوگا، لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے اگر ٹریفک کا فلو رہے گا، پیٹرول جو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور لوگ جو خدا نخواستہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ تو ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، اور پوری زندگی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اپنی بھی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی جان بچائیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.